مولانا عبداللہ مجیسی صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عبداللہ مجیسی صاحب، حضرت مولانا عبداللہ مجیسی صاحب۔ سبھی ساتھی نیچے بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھیں، انشاءاللہ بس 5 منٹ بات ہوگی، اس کے بعد فوراً دعا ہوگی انشاءاللہ۔ کسی تاخیر و تمہید کے اپنے اس پروگرام کی آخری کڑی اب بنا کسی تاخیر و تمہید کے ہم اپنے اس پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں۔ میں ایک ایسی ہستی کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں جن کی زیارت عبادت ہے، جن کی فرمودات برکت و سعادت ہے، جن کی راہ سنت ہے، جن کا مشغلہ تبلیغ و تربیت ہے، جن کا مقصد صرف و صرف خدمت خداوندی ہے، جس سے میری مراد جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالمالک صاحب مغیثی۔ میں حضرت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی بات کو 10 منٹ کے اندر ختم کر کر ہم پر احسان کا معاملہ کریں۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں بھئی۔ میں ساری سٹیج تو گھیر لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، حضرات علماء کرام اور ہم سب کے درمیان ہم سب کے بزرگ حضرت والد ماجد دامت برکاتہم جو اس وقت ہم سب کے درمیان ہیں اور ہم سب کی اور اس ادارے کی اور پورے علاقے کی سرپرستی فرما رہے ہیں، میرے عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ایسے دینی ادارے میں موجود ہیں اور اپنے علماء اور بزرگوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس موقع سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، مجھے آپ کے اور حضرت کے درمیان بہت دیر تک نہیں رہنا، صرف 5 اور 7 منٹ کے درمیان میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ حضرت کا حکم ہوا اور اس ادارے کے ذمہ دار حضرات کا میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ حضرات کے درمیان میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں مقرر بھی نہیں، صرف دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس مجمع عام کے اندر حاضر ہو گیا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اگر میرے عزیز دوستو اس کا مطلب اور اس کی تشریح اگر ہم 3 حصوں میں کریں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور صحیح اور سچی پکی بات کیا کرو۔ اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم نے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے، ہمیں اس کا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو جو بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر سب سے پہلے عبادات کے اندر نماز کا مرتبہ ہے، اس کی عظمت ہے۔ ہمیں اپنی عبادات کے اندر اپنی نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو ہمیں وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طریقے سے اور عبادات ہیں، ان پر بھی ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ الحمدللہ ہمارے اس ادارے کا یہ جلسہ کل رات سے چل رہا ہے اور آپ سب اس سے اپنے علماء کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو اقوال ہے، جو ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم اس کو پورا کریں۔ اور دوسری چیز اسی آیت کا یہ حصہ ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ ہم تمہارے اعمال کو بھی درست کریں گے اور ہم تمہاری مغفرت بھی فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، وہ کب ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب ہم دین کی معلومات حاصل کریں گے، دین کی باتوں کو حاصل کریں گے اور ان کو سیکھیں گے اور اپنے اعمال کو درست کریں گے۔ اور جب میرے عزیز دوستو ہمیں دین کا صحیح علم ہوگا اور ہم ان باتوں کو سیکھیں گے، اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، تو پھر ہمارے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلی چیز اقوال ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ اعمال ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے عمل درست ہونے چاہیے۔ تو یہ اگر حصہ کیا جائے اس کا تو یہ تقسیم ہوتا ہے، پہلی چیز عبادات اور دوسری چیز تعلیمات جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھلایا۔ اور اسی طریقے سے اس آیت کے اگر آخری حصے کو ہم رکھیں تو میرے عزیز دوستو، اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانا تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، جو ہم عبادات کریں اور جو تعلیمات حاصل کریں، پھر اپنے معاملات کو بھی درست ہمیں کرنا چاہیے۔ ہماری کامیابی اور کامرانی اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تب ہوگی جب ہم نے جو سیکھا ہے، جو ہم عبادات کرتے ہیں، جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے معاملات کو درست رکھیں، اپنا لین دین درست رکھیں۔ اور وہ کب ہوگا؟ وہ تب ہوگا میرے عزیز دوستو جب ہم صحیح طریقے سے اپنی عبادات کریں گے اور دین کی صحیح سمجھ اور بوجھ اور علم ہم حاصل کریں گے۔ اپنے معاملات کو صحیح رکھنا بھی بہت ضروری بات ہے۔ معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا موقع نہیں ہے، بس ایک بات کہہ کر کے میں ختم کروں گا کہ معاملات کے اندر اگر ہم دیکھیں اس زمانے میں اور اس وقت میں، ایک جہاں بہت ساری چیزوں کی اہمیت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور یہ ہماری پوری جو ایک معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، نکاح کے تعلق سے، اپنے بیاہ کے تعلق سے ہمارے اندر بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ حضرات نے بزرگوں سے، علماء سے سنا اور سیکھا، میں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا آپ حضرات کے سامنے، لیکن ایک بڑی اہم چیز میرے عزیز دوستو نکاح ہے اور ہماری شادی بیاہ ہے اس معاشرے کے اندر، جس کو ہم نے بہت مشکل بنایا ہوا ہے اور جس کے اندر ہماری بہت ساری خرافات اور فضول خرچیاں جو بہت حد تک بڑھ چکی ہیں۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ اپنے اکابرین سے، اپنے علماء اور اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا معاشرہ اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ذمہ دار ہوں، چاہے عوام ہو، چاہے ہمارے نوجوان بھائی ہوں،
چاہے ہماری مستورات ہوں اس کے اندر ہماری طرف سے بہت بڑی کمی پائی جا رہی ہے، جسے درست کرنا انتہائی ضروری بات ہے۔ ہم ساری باتوں کو اگر چھوڑ دیں، صرف یہ اندازہ لگائیے کہ ہماری شادی اور بیاہوں کے پروگرام کس طریقے سے فضول خرچی، بےہودگی اور کس طریقے سے ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بس میری یہی گزارش ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی سرپرستی میں، اور الحمدللہ حضرت والد ماجد دامت برکاتہم کا یہ مشن ہے، ان کا مشن بہت مختصر، جو عبادات کا ہے، جو تعلیمات کا ہے، اور جو معاملات کا ہے، جو سبق میں نے سیکھا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے دہرا دیا۔ حضرت کا یہی مشن ہے، اور الحمدللہ کئی برسوں سے حضرت نکاح کے تعلق سے لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی شادی بیاہوں کے پروگراموں کو بہت مختصر کریں۔ یہ پیسہ ہم فضول خرچ نہ کر کے ہم اپنے بچوں کی تعلیمات پر لگائیں، ہم اپنے گھر پر لگائیں، اپنے بچوں کی زندگی سدھارنے پر لگائیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ لاکھوں روپیہ صرف قوم کا برباد ہو رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں، اندھیرے میں جا کر اور اکیلے بیٹھ کر کے غور کریں میری بات پر، میرے بزرگ بھی اور میرے نوجوان ساتھی بھی، میرے دوست اور میری مائیں اور بہنیں بھی، کہ ہماری امت کا کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ کس طریقے سے فضول خرچ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کو بچا سکیں تو میرے عزیز دوستو یہ بہت بڑا احسان ہوگا آپ حضرات کا اس امت کے اوپر۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس طریقے سے حضرت نے مشن چلایا ہوا ہے کہ بہت سادگی کے ساتھ مسجد کے اندر نکاح کر لیں، اور اپنے پروگراموں کو جس حد تک ہو سکے مختصر کر لیں، تمام رسومات کو، فضول خرچیوں کو ہم کم کر دیں۔ میں ایک دم آپ حضرات کے اوپر پابندی نہیں لگاتا، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ سب چیزیں ختم کر دیجیے گا، لیکن اللہ کے واسطے ان چیزوں کو اپنے پروگراموں سے نکال دیجیے گا جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جو ہمارا پورے ملک کے مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے، پوری ملت اسلامیہ کا دھڑکتا دل ہے، اور آپ سب کی ترجمانی کرتا ہے، جہاں بیٹھ کر کے یہ علماء اس عمر کے اندر ہماری فکر کرتے ہیں، وہاں ان باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان پر غور و خوض کیا جاتا ہے، اپنے کئی دن یہ لوگ صرف کرتے ہیں، وہاں ان باتوں کو آپ کے اور ہمارے لیے سوچتے ہیں، وہاں یہ باتیں طے ہوتی ہیں۔ اسی پلیٹ فارم سے، اسی کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ پوری یو پی کے اندر اصلاح معاشرہ کے تعلق سے حضرت کا وہی مشن چل رہا ہے۔ تو بس مجھے صرف ایک ہی گزارش آپ کے سامنے کرنی ہے کہ اس بات پر ضرور سر دھنیں آپ حضرات، اور یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ہمارے اندر معاملہ، اور آپ اس پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات سکھائی ہیں کہ ہم فضول خرچی سے بھی بچیں، اور یہ بھی نہیں میں کہتا ہم مسلمان بخیل بھی نہیں ہو سکتا ہے، ہم بخل بھی نہ کریں، لیکن وہ فضول خرچیاں، وہ بدعات، وہ رسومات، وہ طوفان اور بدتمیزیاں ہمیں نکال دینی چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، آج حالات کے مطابق یہ موقع نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں ہم کریں، سب فانی ہیں، ساری چیزیں یہی رہنے والی ہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ آج آپ کسی کا لحاظ اور شرم نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم نے سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا یا اپنی بچی کو رخصت کر دیا، محلے والے کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آپ 50 لاکھ روپیہ بھی خرچ کر لیں گے تب بھی لوگ اس کے اندر کمیاں نکالیں گے، لیکن آپ سب کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں، ان پر کان دھریں اور سوچیں۔ آپ اگر سادگی کے ساتھ ایسا کوئی بھی مثال پیش کر دیں گے تو مجھے امید ہے اور بلکہ یقین ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اللہ کے یہاں بھی آپ کا رتبہ بلند ہوگا اور دنیا میں بھی آپ کو سرخ روئی حاصل ہوگی۔ لوگ انشاءاللہ اس مثالی کارنامے کو اور اس سادگی کو آپ کی ضرور ذکر کریں گے۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا لوگوں نے بڑی بڑی شادیاں کری، بڑے بڑے پروگرام کیے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، چند دن سوشل میڈیا پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پائیدار اور اصل چیز وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو بس میری خاص طور سے بزرگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس معاملے میں آگے آئیں اور ہم نوجوانوں کی سرپرستی کریں
اور خاص طور سے نوجوان بھائیوں سے اور اپنے دینی بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی اگر میری آواز پہنچ رہی ہو، کہ اس معاملے پر ضرور غور کریں۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے رو کر کے ضرور اس پر توجہ دیں۔ میری نوجوان بھائیوں سے اپیل ہے، اگر میری بات آپ حضرات کے سمجھ میں آئی ہو تو میں یہ بات چاہوں گا کہ اس معتبر اسٹیج سے حضرت کی موجودگی میں، کیونکہ آپ وہ امت ہے، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے، آپ تو صرف چند تھے، آپ نے ان احکامات سے اور اس اخلاق سے پوری دنیا کا دل جیتا، اور نہ آپ کو کوئی ہرا سکتا ہے، نہ آپ کے ارادے اور حوصلے اور ہمت کو کوئی توڑ سکتا ہے۔ آپ بزدل نہیں ہیں، آپ وہی قوم ہیں۔ الحمدللہ صرف تھوڑا سا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرت کی موجودگی میں وہ نوجوان بھائی جنہیں میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے دو چار بات اگر یاد رہی ہو، وہ اس بات کا عہد کریں اور وعدہ کریں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے نوجوان بھائی کھڑے ہوں گے اللہ کے لیے، اللہ کے آسمان اور اس کی چھت کے نیچے یہ وعدہ کریں تمام کے سامنے کہ وہ اپنی شادی اور بیاہ یا اپنے بھائی اور بہنوں کی شادی کو بہت آسانی کے ساتھ کریں گے، اور نکاح جو ہے مسجد کے اندر کریں گے، تمام فضول خرچیوں سے بچیں گے۔ میں آپ حضرات کو مجبور نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کسی نوجوان بھائی جس کی شادی نہیں ہوئی ہو، وہ حضرت کے سامنے اور پورے مجمع کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر کے کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کے کہے اور یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ میں اپنا نکاح سادگی کے ساتھ مسجد کے اندر کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، میری گزارش ہے کہ وہ بھائی کھڑا ہو جائے۔ میں پورے مجمع کو نہیں کہتا ہے ہم آپ سے، مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ضرور کھڑا ہوگا۔ آپ حضرات میں سے ضرور کھڑے ہوں گے، اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہو ضرور کھڑے ہو جائیں حضرت کے سامنے۔ وہ نوجوان بھائی، بہت کم وقت ہے میرے عزیز دوستو، بالکل کھڑے ہو کر کے بتائیے گا اگر صاحب کو سمجھ میں آئی ہو میری بات۔ جزاک اللہ خیر، ایک بھائی کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بھی کوئی نوجوان بھائی ضرور کھڑے ہوں گے اور وعدہ کریں اس گاؤں کے اندر اور اس بستی کے اندر۔ پیچھے سے بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے کوئی، لیکن سامنے آ کر کے کھڑے ہو کر کے بتائیے گا حضرت کے سامنے۔ یہ انشاءاللہ آپ کا جلسہ بھی قبول ہوگا اور حضرت کی دعائیں بھی شامل حال ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ تمام حضرات اس بات پر غور کریں گے، حضرت کے سامنے تمام حضرات ہاتھ اٹھا کر کے اس بات پر ہمیں وعدہ لیں کہ انشاءاللہ سادگی کے ساتھ اپنے نکاح کو کریں گے اور اپنے پروگراموں کو کریں گے۔ تمام حضرات ہاتھ اٹھا کر کے کہیں میرے عزیز دوستو، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ بس اسی شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب تو گھر جلنے لگا، نوبت یہاں تک آ گئی۔ اب تو گھر جلنے لگا، نوبت یہاں تک آ گئی، لگتے لگتے آگ صحن گل ستا تک آ گئی، وما علینا الا البلاغ۔